السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار کہانی سنانے لگی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے بوما اور اس کے جنگل کے دوست۔ یہ کہانی ایک الو کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے الو بہت ہی خاموش، چالاک اور بہت ہی خاص پرندے ہوتے ہیں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک پرسکون جنگل میں جہاں چاند کی چمک درختوں کے درمیان سے آ رہی تھی، وہاں ایک الو رہتی تھی جس کا نام بوما تھا۔ بوما ایک بھورے رنگ کی الو تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گول تھیں اور وہ ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ بوما کو رات بہت پسند تھی کیونکہ چاند اس کی بہترین دوست تھی۔ ایک شام جب بوما اپنے پسندیدہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھی تھی تو اس نے نیچے جھاڑیوں میں کچھ حرکت دیکھی۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے ایک لومڑی نظر آئی۔ بوما نے اپنے پروں کو نرمی سے ہلایا اور پکارا، السلام علیکم، ما اسمک؟ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ لومڑی نے کہا، اسمی ثعلب۔ پھر میرا نام ثعلب ہے۔ بوما نے کہا، ماذا تفعل؟ تو لومڑی نے اپنی دم کو ہلاتے ہوئے کہا، میں کھانا تلاش کر رہا ہوں، لیکن اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ الو نے اپنی بڑی آنکھوں سے جھانک کر کہا، انا استطيع الرؤية في الظلام، میں اندھیرے میں بہت اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں۔ سأساعدك، میں تمہاری مدد کروں گی۔ بوما خاموشی سے نیچے اڑی۔ وہ خاموشی سے ایسے اڑی کیونکہ اس کے پر نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پروں کو ایسے بنایا ہوتا ہے کہ جب وہ اڑتی ہے تو اس کے پروں کی آواز نہیں آتی، وہ ایک بالکل خاموش اڑان ہوتی ہے۔ پھر بوما ثعلب کو بیریوں کی جھاڑ تک لے گئی۔ یہ لو ثعلب، اب تمہیں کھانا مل گیا ہے۔ لومڑی بہت خوش ہوئی اور اس نے الو کا شکریہ ادا کیا۔ جب بوما واپس اپنے درخت پر آئی تو اسے اوپر سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ جب اس نے دیکھا تو یہ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس کے پر زرد رنگ کے تھے۔ چڑیا نے کہا، بوما، آپ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ تو بوما نے کہا، انا بوما لیلیہ، انا احب الظلام، میں ایک رات کی الو ہوں اور مجھے اندھیرا بہت پسند ہے، اسی لیے تو مجھے ناکٹرنل کہتے ہیں۔ لیکن چڑیا نے کہا، لیکن میں تو صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو میں جاگ جاتی ہوں اور میں دانہ چگنے سارا دن اڑتی رہتی ہوں اور میں دانہ چگتی رہتی ہوں اور میں اپنے لیے کھانا تلاش کرتی ہوں، اور جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے تو میں واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہوں۔ تو الو نے کہا، بالکل اس لیے کیونکہ آپ ایک دن کا پرندہ ہیں، آپ ڈائی ارنل ہیں اور میں ناکٹرنل ہوں، میں رات کو جاگتی ہوں اور آپ دن کو جاگتی ہیں۔ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ اگلی رات بوما جنگل کے تالاب کے قریب ایک ہرن سے ملی۔ ہرن کو بہت پیاس لگی تھی لیکن وہ پانی کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی۔ الو نے پوچھا، ما اسمک؟ السلام علیکم، ما اسمک؟ آپ کا کیا نام ہے؟ تو ہرن نے کہا، اسمی غزال، مجھے غزال کہتے ہیں۔ تو الو نے پوچھا، لماذا تخافین؟ آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ تو غزال نے کہا، مجھے تالاب سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، میں پانی پینا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو بوما نے کہا، اچھا رکیں۔ بوما نے دھیان سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے الوؤں کے کان بہت تیز بنائے ہیں، وہ بہت ہلکی سی آواز بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو بوما نے کہا، ہذہ اصوات الضفادع، یہ مینڈکوں کی آوازیں ہیں، لا تخافی، آپ ڈرو مت۔
پھر بوما پانی کے قریب سے اڑ گئی اور غزال نے دیکھا کہ واقعی یہ تو مینڈک رات کے وقت ٹرا رہے ہیں۔ پھر غزال بہت خوش ہوئی، غزال نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور الو کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت تیز کان دیے ہیں، شکریہ آپ نے میری مدد کی۔ جب صبح کی روشنی درختوں کے درمیان سے جھانکنے لگی تو الو نے سوچا کہ اب تو میرے سونے کا ٹائم ہے، اب تو آرام کرنے کا ٹائم ہے، کیونکہ سورج طلوع ہو گیا ہے اور اب باقی سب جانور پرندے جاگ جائیں گے اور اڑنے لگیں گے اور میں اپنے درخت کے اندر جو سوراخ ہے میں اس میں جا کے سو جاؤں گا۔ اب بوما سونے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ اس کو درخت پر چڑھنے کی آواز آئی، تو اس نے اپنی گردن کو گھما کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک گلہری ہے اور یہ گلہری تو بوما کی دوست تھی۔ اس گلہری کا نام تھا سنجاب۔ تو سنجاب نے بوما سے پوچھا کہ آپ اپنا سر اتنا زیادہ کیسے گھما لیتے ہیں؟ تو بوما نے کہا سنجاب نے کہا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جادو ہے، آپ کیسے اپنا سر اتنا گھما لیتے ہیں؟ تو الو نے کہا ھذا لیس سحرا یا سنجاب، گلہری یہ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری گردن میں خاص ہڈیاں رکھی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنا سر بہت زیادہ گھما سکتا ہوں۔ تو سنجاب نے بھی اپنی گردن کو گھمانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی گردن کو گھمانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ درخت سے گر گئی۔ بوما کو بہت ہنسی آئی، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں سنجاب، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہوتی اور میں اس لیے اپنی گردن اتنی زیادہ گھما کے دیکھتی ہوں کیونکہ میں آپ کی طرح اپنی آنکھوں کو گھما کر نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کے اندر جو پیوپل ہے وہ اپنی جگہ پر فکس ہوتا ہے، اس لیے مجھے اپنی گردن پوری گھما کر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سنجاب نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک، یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ پھر ایک دن رات کو بوما نے جنگل کے ایک خاص حصے کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب بوما اڑتی تھی تو اس کے اڑنے کی آواز کسی کو بھی نہیں آتی تھی، اس طرح بوما رات کو کسی پرندے کا یا کسی چھوٹے جانور جیسے کسی چوہے کا آرام سے شکار کر لیتی تھی، کیونکہ جیسے چوہے وغیرہ کو اس کے اڑنے کی آواز ہی نہیں آتی تھی اور وہ ایک دم سے اس کا شکار کر کے اس کو پورے کا پورا کھا لیتی تھی، اس کو چباتی بھی نہیں تھی، پورے کا پورا اپنے گلے کے اندر کر کے کھا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے الو کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پیٹ کے اندر جا کے اس کو ہضم کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بوما کی جنگل کے بہت سے جانوروں سے دوستی ہو گئی، سب جانور کو الو کی خاص صلاحیتوں اور اس کی حکمت بہت پسند آتی تھی۔ ہر روز جب بھی چاند آسمان پر بلند ہوتا تو تمام جانور الو کی کہانیاں سننے اور بوما کے تجربات سے سیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، اور بوما بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ سب جانور اس سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ خوش اس بات پر بھی ہوتی تھی کہ وہ سب کے ساتھ اپنا علم بانٹ سکے۔ کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔